دیا سارا کچھ جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے. سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ. کتنے لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو بھائی جاؤ کل کریں گے کام. کہتے ہیں اتنی کتابیں کھولی، اتنے نوٹس بن کے اچانک کہہ دیے جاؤ. ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کرو ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں؟ یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے، ساری برات لکھنے لکھانا ہوتا ہے، ترتیب دینی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جاؤ، وہ خاص بات ہے، یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندے ہی سمجھ سکتے ہیں. ہاں خاصاں دی گل آما گے نہیں مناسب کرنی، اور نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا تجھے کیسے سمجھاؤں، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تیرے لیے یہی بہتر کال سلام. بس سلام تو کہ تیرے نال گل ہی کوئی نہیں، تو نہیں سمجھایا جا سکتا. اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا ایک رات پھر ایسے کیا، فرمایا کہنے لگے چلو اٹھو نکلو. کہا حضور کام رہتا ہے، فرمایا کل کریں گے. حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا، وہ ترتیب دینی تھی حوالہ. فرمایا جاؤ ٹھیک ہے کل کریں گے جاؤ. کہتے ہیں نکال دیا. ہم نے بھی پروگرام بنا لی کہ آج پتہ کرنا ہے کہ نکال کیوں دیتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، آج خبر گیری کرنی. کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع پر چلو معافی مانگ لیں گے بعد میں، یہ جسوسی بھی خیر والی ہے، کریں گے. کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے ہمیں نکال دیے، اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھولے نا تو سوراخ بن جاتا ہے نا جی. وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر نا وہ گزری تو اعلیٰ حضرت نے چراغ گل کر دیا، بجھا دیا. دروازہ اندر سے بند ہو گیا. اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی، چمک دمک ہو گئی، نور ہی نور ہو گیا. کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے ہیں اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہے دھیمی دھیمی، زبان یار من ترکی بگویم، اپنی زبان میں. ہاں یار فریدہ جے کبھی مل پہ سونا انہوں دل دا حال سناواں. کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی، عربی میں سمجھ نہیں آ رہی. اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے، سمجھ کوئی نہیں، لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا تھا. ایک بابا جی نے ایک دن بڑا کھل کے کہہ رہے تھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کل. میں نے کہا بابا جی اس کا ترجمہ کیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوں گا جی. پتہ کوئی نہیں ترجمہ کیا ہے پر حضور کی تعریف ہے نا. اللہ اکبر. تو وہ دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں رہا. کہتے ہیں مزہ بڑا ہے، دیدار بھی کی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا. فرماتے سحری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے. کمرے میں پھر سے اندھیرا ہوا. اعلیٰ حضرت اٹھے، چراغ جلایا. جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے. جلال آیا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پتہ نہیں جسوسی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے، سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیا. وہ سید تھے نا، کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں، میں نے کہا تھا. اب سید کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ کر گئے. فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا. کہتے ہیں سید صاحب نے نا جھک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں، ضد کبھی نہیں کی. آج بتاؤ تو صحیح کون تھے؟ آج ذرا پردہ کھولو تو صحیح کہوں تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، حقیقت آشکار کر دے، صداقت بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرا آج یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. کہا حضور آج کہہ دیں یہ کون تھے؟ تو کہتے ہیں فاضل بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگی، داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے. فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الجھ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے، میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا. فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استسقا پوچھتی ہے، میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا. فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں، میں بھی گن گاتا ہوں، میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں، میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے. کہا حضور کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے جہاں الجھنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں. فرمایا آ کے لیٹتے خدمت بھی کر لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں. فرمایا آج پھر آئے تھے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. میرے بھائی
جن سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے. وہ میاں صاحب کہا کرتے ہیں نا پیر مریداں دے سر تے ہی رہندے جھوٹے ہون یا ہم لوگ کمزور ہو جاتے. اب میں دلیل دے تو بات مکمل ہو جائے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اکٹھے ہوں گے, اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا. تو یہ تھوڑی نسبت ہے, اس لیے بزرگوں کے آستانے کبھی نہ چھوڑنا, ان کے مزارات کی حاضری. غیر شرعی حرکت نہ کرنا کبھی بھی, غیر شرعی حرکتیں بھی ہوتی ہیں. غیر شرعی اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا آپ بزرگوں کے مزاروں سے فیض کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ فرمانے لگے وہ تو دینا چاہتے ہیں پر تم جا کے غیر شرعی حرکتیں کرتے تو وہ ناراض ہو گئی. شریعت کے ادارے میں رہو گے تو تمہیں جھولی بھر کے عطا کریں گے.